السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اکثر لوگ حاجات کے پورا کرنے کے لیے اور حاجات کے پورا ہونے کے لیے وظیفے اور کوئی عمل پوچھتے ہیں۔ آج میں آپ کو بہت ہی مجرب عمل بتاؤں گا، جو انسان اس عمل کو کر لے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری کرتے ہیں، اور اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، فرائض کی پابندی کرنی چاہیے، گناہوں سے بچیں، کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں بتائے ہوئے درج ذیل طریقے پہ عمل کریں۔ حدیث میں ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت اور ضرورت ہو، یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے اور خوب اچھی طرح پھر 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اس کے بعد یہ دعا کرے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمۃ من کل ذنب والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھ کے اپنی جائز حاجت مانگے، انشاءاللہ اس دعا سے انسان کی جائز حاجات ضرور پوری ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی طلب حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے پورا ہونے کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل 1 بار پڑھنی ہے۔ لیکن وہ پڑھنی کس طرح ہے؟ وہ اس طرح پڑھنی ہے کہ 4 جگہوں پر 4 آیات وہ 3 بار پڑھنی ہے۔ ایک آیت جو ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، یہ آیت 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آگے جا کے واللہ یقدر اللیل والنہار، یہ آیت بھی 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آگے پڑھتے ہوئے آگے ایک آیت آئے گی، یبتغون من فضل اللہ، اس آیت کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر آخر پر استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، جہاں پر سورہ مزمل ختم ہوتی ہے تو آخر پہ استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم واستغفر اللہ وہاں بھی آتا ہے، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو اس آیت کو بھی، جو آیت کا حصہ ہے، اس کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر پہ 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ یہ سب کچھ پڑھ کر اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں، اور اس کے بعد آپ کو جو بھی حاجت ہو اپنے اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے فلاں چاہیے، مجھے میری فلاں ضرورت پوری کر دے۔ انشاءاللہ آپ صدق دل سے دعا مانگیں گے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور آپ کی وہ حاجت ضرور قبول ہوگی اور پوری ہوگی۔ ناظرین، اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔